اللہ 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 اللہ۔ میرے پیارو، ایک کام کرو، اپنی مرضی پیچھے اور اللہ رسول کی مرضی آگے۔ کل ہی میں نے پڑھا، بڑا عجب پڑھا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو ولی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، بلکہ ان کو چیف جسٹس بنایا تھا، یعنی ان کے فتوے کے بعد اب کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں، جن کا نام تھا قاضی سراج الدولہ۔ کیا نام تھا؟ قاضی۔ ہندوستان کی بات کرو، ہندوستان کے اندر ایک زمانہ گزرا ہے جس میں یہ اللہ کے ولی جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، بلکہ مفتیوں کے مفتی ہے، جن کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ نام بولیں گے قاضی سراج الدولہ۔ یہ اس زمانے میں فتوے کی جب دنیا ہوتی تھی، یہ بیٹھتے تھے کرسی پر اور سامنے ٹیبل ہوتا تھا اور پھر لایا جاتا تھا، اور یہ جو فیصلہ ہوتا صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ ہوتا، اور تھے بھی بہت بڑے مفتی۔ بولو کون؟ قاضی۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ بادشاہ کچھ تیر مار رہا تھا۔ بھائی شکار کرنے کی عادت ہوتی تھی اس زمانے میں بادشاہوں کو، تو کچھ بادشاہ ایسے ہی مشق کر رہا تھا، مشق کرتے کرتے، یعنی وہ تو تیر کی مشق کر رہا تھا، اور تیر جا کے لگا کسی بچے کے دماغ پر، وہاں کے کسی بچے کے دماغ پر تیر لگا اور بچہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ اس کی ماں آئی ہے کہ بادشاہ نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ اب بڑا معاملہ ہے، بھلے کتنا بھی بڑا قاری ہوئے، عالم ہوئے، مفتی ہوئے، چیف جسٹس ہوئے، قاضی سراج الدولہ ہے، لیکن کٹہرے میں بلانا ہے، اور کس کو بلانا ہے؟ بادشاہ کو بلانا۔ اس زمانے کے بڑے لوگ بھی کیسے پیارے ہوتے تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ عورت آ گئی، اپنا مدعا لے کر آ گئی ہے کہ اس کے بچے کو قتل کرنے والا اس زمانے کا بادشاہ ہے، میرا آرڈر ہے کہ جاؤ اور بادشاہ کو کٹھیرے میں لے کر آ جاؤ۔ اب بادشاہ کو کٹھیرے میں لانا بڑا معاملہ تھا۔ خیر وقت طے ہوا، بادشاہ پہنچ گیا۔ بولو بادشاہ پہنچ گیا تو کہا کہ تم نے ان کے بیٹے کو قتل کیا ہے، تمہارا تیر ان کے بیٹے کو لگا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا میں نے قتل کیا، لیکن میں بادشاہ ہوں، میں نے قتل کیا۔ اور کہا آپ کو گواہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خود مجرم اقرار کرتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، اور جب یہ تیر بچے کو لگا تھا کم سے کم 100 سپاہی میرے ساتھ میں موجود تھے، تو 100 گواہ بھی ہے، میں خود اقرار بھی کرتا ہوں کہ میں نے بچے کو قتل کیا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب وہ قاضی سراج الدولہ، ہمت کی بات تھی، فرمایا بادشاہ اب دو ہی شکل ہے، ایک شکل تو یہ ہے ان النفس بالنفس، قرآن کہتا ہے قتل کے بدلے قتل، تم نے بیٹے کو قتل کیا ہے، اگر یہ ماں کہتی ہے تو جلاد کو بلا کر میں تمہاری گردن اڑوا دوں گا، اور دوسری شکل ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ یا تو قرآن کریم نے کہا کہ سامنے والے کو دیت دے دو، دیت کے معنی آتے ایک رقم جو شریعت طے کرے، وہ رقم دے دو، یا تو آپ رقم دے دو یا تو آپ کو قتل کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ بھی بادشاہ تھا، کہا جو عورت فیصلہ کر لے بے، جو عورت فیصلہ، کیونکہ بیٹا تو اس کا گیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دو، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں، عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے دیت چاہیے، تو عورت نے دیکھا بادشاہ خود مرنے کو تیار ہے، عورت کو رحم آیا، کہا نہیں بادشاہ کو کہو کہ مجھے دیت دے دے۔ دیت یہ لفظ آتا ہے، یہ دیت کہتے قتل کے جرمانے پر جو پینلٹی ہوتی ہے اس کا نام دیت ہے، کہا وہ دیت دے دے۔ اب تو بادشاہ تھا، بادشاہ نے پیسہ دیا، بلکہ ڈبل دے دیا، جتنا ہونا چاہیے تھا اس کا ڈبل دے دیا۔ خیر عورت بھی چلی گئی، اور جب پورا سارا مجمع ہٹ گیا تو بادشاہ قاضی کے پاس گئے۔ سننا، وہ بادشاہ بھی کیسے اور قاضی بھی کیسے۔ بادشاہ قاضی کے پاس گئے، اپنا کرتا اٹھایا، اندر خنجر رکھا ہوا تھا۔ قاضی کو کیا کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ آپ نے مجھے کورٹ میں بلایا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے کیوں بلایا، کیونکہ میں نے مارا تھا، ایک بچے کو قتل کیا تھا، مجھے معلوم تھا اسی لیے آپ نے بلایا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، آپ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرو گے یا غلط فیصلہ کرو گے؟ آپ نے الحمدللہ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیا، 2 آیتیں پڑھ کر آپ نے فیصلہ کیا، یا تو جان کے بدلے جان یا تو دیت۔ اگر آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہوتا، وہ بچہ گیا تو گیا، یہ خنجر سے میں آپ کے بھی 2 ٹکڑے کر دیتا۔
کون تھے وہ قاضی؟ سراج الدولہ. وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, دیکھا تو نیچے اتنی بڑی تلوار رکھی ہوئی تھی. تو بادشاہ نے کہا تم یہاں بیٹھتے ہو تو تلوار رکھتے ہو؟ بولے کوئی کیس میں نہیں رکھتا ہوں, یہ کیس میں نے رکھا تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا بادشاہ کٹھیڑے میں آئے گا, لیکن آ کر شاید میری بات کو نہیں مانے گا, آ کر شاید میری بات کو نہیں مانے گا, اور وہ میری بات نہیں ہوگی, کیونکہ جو میں کہوں گا وہ اللہ کی بات ہوگی, رسول کی بات ہوگی, اور بادشاہ اللہ رسول کی بات نہ مانے. میں نے پہلے سے تلوار تیار کی تھی کہ چاہے میری جان جائے تو جائے, لیکن اس بڑے کو میں زمین پر رہنے نہیں دوں گا جو قرآن حدیث کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا, کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ رسول کے فیصلے پہ راضی نہ ہو. تو تمہارا ایمان ہی نہیں تھا, یہ تلوار سے میں تمہارے دو ٹکڑے کرنے والا تھا. دونوں قاضی اور بادشاہ ایک دوسرے کے گلے لگے, اور کیا کہا, اگر ایسا ہی چلتا رہا تو قیامت تک ایمان باقی رہے گا. آج ہم لوگ سوچے میرے پیاروں, وقت ہو گیا ہے, کیا ہم اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی ہیں؟ یا ہمارے صورت میں شادی کا معاملہ آتا ہے نا, شادی کا معاملہ, کون سا اللہ رسول کا فیصلہ؟ سب ڈسکس ہوتا ہے, لڑکی کیسی ہے, لڑکا کیسا ہے, لڑکی کتنی پڑھی ہے, لڑکا کتنا پڑھا ہے, مگر جو دھوم دھام ہم کرتے ہیں, کیا ہمارے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ بینڈ باجے بجانا کیا ہمارے نبی نے اس کی پرمیشن دی ہے؟ بلکہ میں پھر کہوں گا, شاید آپ کو برا لگے, رمضان کا مبارک مہینہ ہے, عمرے میں جاتے ہیں, بولو نا عمرے میں گئے, بہت سارے گئے, اللہ سب کو لے جائے, بولو نا آمین. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, بلکہ یوں کہو کہ اللہ موت آئے تو مدینے میں موت آئے, اللہ آخری روح نکالے تو مدینہ منورہ میں روح نکالے. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہوئے, یہ کیا ہے, کیا یعنی کیا وجہ کیا ہے؟ چہرے پہ داڑھی نہ ہونا کیا وجہ ہے؟ آپ ہزاروں وجہ سوچو, ایک ہی وجہ سامنے آئے گی, مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے, مصطفیٰ کا چہرہ نہیں پسند. ہاں کسی کو کوئی بیماری ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, سکن پرابلم ہے, وہ الگ بات ہے, اس وقت میں ان کو نہیں چھڑتا, لیکن 99% اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, زبان سے کچھ بھی کہتا ہو, دل کی آواز ہے مجھے غیروں کا چہرہ پسند ہے, مصطفیٰ کا نہیں, تو قیامت میں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ مصطفیٰ کے ساتھ. اس لیے میرے پیاروں, 1 بج رہے ہیں, آج ہمارا سبق یہی رہے گا کہ ہم سب مل کے طے کر لیں اپنی مرضی کو کیا کرنا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ میرے کو معلوم ہے روزہ ہے, بولو نا, اپنی مرضی پیچھے, اللہ رسول کی مرضی آگے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کام مشکل ہے, ہارڈ کام ہے, ہارڈ کام ہے, کیونکہ گھر میں کیا, آپ نے موبائل کا ہی معاملہ, موبائل آپ نے شروع کیا, سب سے پہلا سوال, موبائل کیوں شروع کیا؟ کیا کچھ ناٹک دیکھنا ہے, کوئی پروگرام دیکھنا ہے, یا موبائل میں سنیپ چیٹنگ کرنا ہے, یا موبائل میں زنا کرنا ہے, موبائل میں چوری کرنا ہے, موبائل میں غیبت کرنا ہے, موبائل میں بلیک میل کرنا؟ جیب سے موبائل نکلا, سب سے پہلا سوال, یہ موبائل کیوں شروع ہو رہا ہے؟ کیا اللہ رسول کی محبت ہے یا غیروں کی محبت ہے؟ اگر اللہ رسول کی محبت ہے, بھائی کاروبار ہے, بزنس ہے, تجارت ہے, یہ موبائل استعمال کرتا جائے گا, اللہ کی قسم ثواب پر ثواب ملتا چلا جائے گا. موبائل میں تجارت کرو, ہمارے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق یوم القیامت مع الانبیاء والشہود. ہمارے نبی نے فرمایا بزنس مین ہو اور سچا ہو, امانت دار ہو, قیامت میں جہاں نبیوں کو کھڑا کیا جائے گا, اس دکان والے کو بھی کھڑا کیا جائے گا. تو موبائل اس لیے استعمال کرتا ہے تو جائز ہے, لیکن اگر موبائل رات کو 2 بجے کھلا, 2 بجے کون سا بزنس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب موبائل کی محبت, اندر کی گندگیوں کی محبت آئی, اللہ رسول کی محبت چلی گئی. میرے دوستو, بہت ہارڈ ہے ایک ساتھ میں موبائل کو غلط کام سے چھوڑنا, چہرے پہ داڑھی رکھنا, نکاح کو آسان کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, شریعت میں کوئی بھی چیز مشکل, ہمارا دماغ, شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے, داڑھی رکھے گا, بیوی کیا بولے گی, بچے کیا بولیں گے, سماج کیا بولے گا, سوسائٹی کیا بولے گی, ارے موبائل میں صرف اچھے کام کرے گا, دوسرا کچھ بھی نہیں کرے گا, ایسا ہو نہیں سکتا. میرے پیارو, اللہ کی قسم شریعت میں کوئی مشکل نہیں, ایک کام کرو سب آسان ہو جائے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. ایک ارادہ کر کے آج سے یہاں سے چلو کہ آج کی جمعہ سے لے کر, بولو آج کی, یعنی ساتھ میں بولو, آج کی جمعہ سے لے کر موت کی شام تک, بولو انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. تجربہ
یقین، قرآن، حدیث سب کا فیصلہ ہے، ایک بار نمازی بن جا، پوری شریعت اللہ آہستہ آہستہ کر کے رکھے گا، اور ایسی پیاری شریعت زندگی میں آئے گی کہ موت کے وقت چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ کلمہ طیبہ نصیب کر دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہے، نہیں بولو نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا، نہ روئے تو نرس اس کے سر پر یا اس کے پاؤں پر یوں آہستہ آہستہ تھپکی دیتی ہے تاکہ روئے۔ تو آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ روتا ہوا آتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جو مصطفیٰ کی مرضی پہ قربان ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تو روتا روتا آتا ہے، مگر جاتا ہے تو نبی کی محبت میں مسکراتا ہوا جاتا ہے، وہ نبی کی محبت میں مسکراتا ہوا جاتا۔ جیسے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب غسل دینے کا وقت آیا، آخری وقت انتقال ہو گیا، غسل دینے کے لیے مجمع جمع ہے، اچانک دیکھا پیشانی پر لکھا ہے، یہ اجمیر والے بابا کی پیشانی پر لکھا ہے ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اور ایسا لکھا ہے جیسے چاندی کے ورق سے لکھا ہو، یوں یوں چمک رہا ہے۔ سب نے کہا یہ انہوں نے ہو سکتا اپنی زندگی میں لکھوایا ہوگا۔ ارے صابن لایا گیا، وہ زمانے میں صاف کرنے کی ساری چیزیں لائی گئی، جو اس کو گھسے جا رہے کیونکہ غسل دینا ہے، مگر جتنا گھستے جا رہے ہیں اتنا اور چمک بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے، لکھا ہے ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اسی حال میں قبر میں جائیں گے کہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے لیکن اللہ کی محبت لے کے جا رہا ہے، اللہ کا محبوب جا رہا ہے مگر اللہ کی محبت۔ تو میرے دوستو اب زندگی بدل دو، یہ آخری جمعہ ہے، اب معلوم نہیں رمضان کا جمعہ ملے گا نہیں ملے گا، بس کچھ نہیں کرو نا تو ایک ارادہ کر لو کہ اب سے میری نماز کبھی قضا، میں کوشش کروں گا مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، نہیں تو آفس میں پڑھوں گا، نہیں تو گھر میں پڑھوں گا، اکیلے پڑھوں گا مگر پڑھوں گا، نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایک آخری بات سن لو، جو نمازی ہوتا ہے اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دیتا ہے۔ بے نمازی بھی کبھی کماتا ہوگا مگر اتنا ٹینشن میں ہوگا کہ لگتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ امیر گھر کا لڑکا ہے یا امیر گھر کا آدمی ہے۔ تو سب لوگ ارادہ کرتے ہو بھائی، ارادہ کرتے ہو، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے یہ مسجد کو آباد کرنے والوں کو، کیونکہ میں یہ مسجد